मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ऐसा दर्द भरा वाक़या सुनाएंगे जिसे सुनकर आपका भी दिल भर आएगा। ये सुनकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। ये वाक़या है ऐसे जालिम बाप का जिसने बेटी को पैदा होते ही पालतू कुत्ते के आगे डाल दिया। फिर इस बच्ची के साथ पालतू कुत्ते ने क्या किया और अल्लाह ताला का ऐसा क्या मौजज़ा हुआ जिसे सुनकर सब सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर हो गए। प्यारे नाजरीन, अरब के मुल्क में एक सौदागर रहा करता था। सौदागर की बीवी माँ बनने वाली थी। सौदागर के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। इसका कारोबार बहुत वसी था। आज भी सौदागर कारोबार के सिलसिले में जंगल के रास्ते जा रहा था। जब वो थक गया तो एक दरख्त के नीचे सुस्ताने के लिए बैठा। अचानक इसके पास एक शख्स आकर बैठ गया। सौदागर ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो? वो शख्स बोला, मैं लोगों के हाथ देखकर इनके हालात बयान कर देता हूँ। सौदागर को इस बात से बड़ी दिलचस्पी हुई और वो सोचने लगा, क्यों ना मैं इससे पूछ लूं कि मेरी बीवी हामला है और इसके यहाँ बेटी होगी या बेटा। इस शख्स ने कहा, यह तो अल्लाह का राज है, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना बोल दूं, अगर तुम्हारे यहाँ बेटी होगी तो तुम बर्बाद हो जाओगे और तुम्हारी शानो शौकत जाती रहेगी। इतनी बात सुनकर सौदागर परेशान हो गया और सोचने लगा, ऐसी बेटी का मुझे क्या फायदा जिसके पैदा होते ही मैं बर्बाद हो जाऊं। सौदागर इसी परेशानी में अपने कारोबार की तरफ ना गया बल्कि सीधा घर वापस आ गया और आकर अपनी बीवी से कहने लगा, गलती से तुम कभी बेटी को पैदा ना करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहिए। अगर तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कुत्तों के आगे डाल दूंगा और वो कुत्ते तुम दोनों के चिथड़े उड़ा देंगे। इतनी बात सुनकर सौदागर की बीवी परेशान हो गई और रोने लगी। सोचने लगी, मेरा शोहर बड़ा ही जिद्दी है और जो कहता है वो करके दिखाता है। अब सौदागर की बीवी के पास एक ही हल था। इसने मसल्ला बिछाया और अल्लाह की ज़ात के आगे रूबरू हो गई और कहने लगी, ए अल्लाह, ए रब्बुल इज़्ज़त, मुझे कभी भी बेटी ना देना, नहीं तो मेरी मासूम फूल सी बच्ची के आने पर हमारे घर में क़यामत टूट पड़ेगी। फिर वक्त ऐसे ही गुजरता गया और 9 महीने पूरे हो गए तो सौदागर की बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया और खुशियां इसलिए मना रहा था क्योंकि इसके घर बेटी नहीं बल्कि बेटा पैदा हुआ था। और सौदागर की बीवी इसलिए खुश थी कि अल्लाह का शुक्र है बेटी पैदा नहीं हुई, नहीं तो मेरा शौहर पता नहीं मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ क्या करता। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और सौदागर की बीवी एक बार फिर से हामला हो गई। सौदागर की बीवी का जब 9वां महीना चल रहा था तो सौदागर को अचानक काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। जाते वक्त सौदागर ने अपनी बीवी से कहा, अगर बेटा हुआ तो रख लेना, अगर बेटी हुई तो इसे मरवा देना, क्योंकि मुझे बेटी से सख्त नफरत है। इतना कहकर सौदागर कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया और वहां पर इसे काफी दिन लग गए। इधर सौदागर की बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो इसने पैगाम भेजकर वहां गांव की एक दाई को बुलवाया और फिर वही हुआ जिसका डर था। अल्लाह के हुक्म से सौदागर के यहाँ बेटी ने जन्म लिया। सौदागर की बीवी अपनी बेटी को देखकर बिलबिला कर रोने लगी, या अल्लाह, मैं क्या करूं, मैं एक माँ हूं, मुझे जितना प्यारा मेरा बेटा है इतनी प्यारी मेरी बेटी भी है, मैं इसे कभी भी मार नहीं सकती। इधर सौदागर के घर आने का वक्त भी हो चुका था। सौदागर की बीवी ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी बेटी को ऐसी जगह छोड़ आऊं जहां से कोई अल्लाह का नेक बंदा मेरी बेटी को ले जाए और इसकी परवरिश कर ले। इसी तरह मेरी बेटी की जान भी बच जाएगी और बाकी सबको यही लगेगा कि मैंने अपनी बेटी को जंगल में ले जाकर मार दिया है और जमीन में दफन कर दिया है। यही सोचकर सौदागर की बीवी ने अपनी बेटी को एक टोकरी में डाला और जंगल की तरफ बढ़ने लगी। जंगल में काफी दूर इसे एक कुटिया नजर आई। सौदागर की बीवी ने बच्ची के दूध का फीडर और बच्ची और इसके कुछ कपड़े टोकरी में डाले और इस कुटिया के सामने रख दिया और फिर कहने लगी, या अल्लाह, तू ही मेरी बेटी की हिफाजत फरमा। और अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी, मुझे माफ कर दे, मेरे पास तेरी जान बचाने का बस यही रास्ता था। फिर सौदागर की बीवी रोते बिलखते हुए घर वापस आ गई। इसी जंगल में एक कुतिया अपने बच्चों के साथ रहती थी। कुतिया को जब एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी, इस कुतिया ने जल्दी से इधर उधर देखा तो इसे कुछ नजर ना आया, लेकिन वो कुतिया भी तो एक माँ थी। वो भागती हुई थोड़ा आगे को गई तो इसने देखा टोकरी में एक फूल जैसी खूबसूरत बच्ची पड़ी हुई है और इसके पास इसके कपड़े और दूध का फीडर भी पड़ा है। सर्दी की वो रात थी। इस कुतिया को बच्ची पर बड़ा तरस आया। फिर इस बेजुबान ने जल्दी से अपने बच्चे को एक एक करके मुंह में उठाया और इसे बच्ची के पास लाकर रख दिया।
बच्ची के तो सर्दी से बेहोश गुम हुए पड़े थे। इस कुतिया ने इर्द गिर्द अपने बच्चों को रखा और बीच में इस बच्ची को लिटाकर खुद पास बैठ गई ताकि बच्ची को गरमाइश आ जाए और बच्ची कुछ बेहतर हो जाए। इधर सौदागर जब अपने घर वापस आया तो इसकी बीवी ने इसे यही बताया कि हमारे यहाँ बेटी ने जन्म लिया था, तो मैंने इसे जंगल में ले जाकर मार दिया है और जमीन में दफन करके आई हूँ। सौदागर ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ कि शुक्र है बच्ची से मेरी जान छूटी, अब मेरी शान शौकत को कोई बर्बाद करने वाला नहीं बचा। इधर वो कुतिया अपने बच्चों के साथ इस मासूम सी गुड़िया को भी पालने लगी। वो इस बच्ची का ऐसा ख्याल रखती थी जैसे एक सगी माँ ख्याल रखती हो, और बच्ची भी अब इस जंगल की आबो हवा में पलने लगी। वो कुतिया बच्ची के लिए तरह तरह के फल फ्रूट लाती और बच्ची को खिलाकर इसका पेट भर देती। इस कुटिया के पास सौदागर की बीवी अपनी बच्ची को छोड़कर गई थी। इस कुटिया के अंदर एक बुजुर्ग रहते थे। वो बुजुर्ग इस वक्त दूर दराज के जंगलों में इबादत करने गए थे। जब वो बुजुर्ग वापस आए तो क्या माजरा देखते हैं कि एक कुतिया ने इंसानी बच्ची को अपनी गोद में उठाया हुआ है और अपने बच्चों की तरह इसे प्यार कर रही है। अल्लाह वाले बुजुर्ग को ये देखकर बहुत हैरत हुई। फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने फौरन आगे बढ़कर इस बच्ची को उठाया और प्यार से अपनी कुटिया में ले आए। जैसे जैसे सौदागर की बेटी बड़ी होती गई वैसे वैसे अल्लाह वाले इसे इबादत करना सिखाते गए, नमाज कुरान सब सिखाया, और वह कुतिया भी इस कुटिया के बाहर ही रहने लगी और वह इस बच्ची के लिए दूर दराज से फल वगैरह तोड़कर भी लाती थी। इस तरह वक्त गुजरता गया और बच्ची जवान हो गई। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने इसकी बहुत अच्छी तरबियत की थी। वह बच्ची इस कुतिया को और अल्लाह वाले बुजुर्ग को ही अपना सब कुछ मानती थी। इसे नहीं पता था इसका माँ बाप कौन है, वो अल्लाह वाले को ही अपना बाप मानती थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग जब जंगलों में इबादत करने के लिए जाते थे तो सौदागर की बेटी घर पर ही रहती थी, अल्लाह की इबादत भी करती, और जब अल्लाह वाले बुजुर्ग शाम को घर वापस होते तो इनके लिए खाना भी बनाती। और अब वो कुतिया का भी बहुत ख्याल रखने लगी थी। जब भी रोटी बनाती तो इस कुतिया को जरूर डालती। एक दिन ऐसा हुआ सौदागर अपने काम के सिलसिले में इसी जंगल से गुजरा तो इसकी नजर एक जवान खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो एक कुतिया के पास बैठी इसे रोटी डाल रही थी और प्यार कर रही थी। सौदागर ने जब इस लड़की की तरफ निगाह दौड़ाई तो अचानक हैरान रह गया क्योंकि सौदागर की बेटी बहुत खूबसूरत थी और मुकम्मल हिजाब में थी। सौदागर अपने साथियों से कहने लगा, पता नहीं यह खूबसूरत लड़की कौन है, मैंने इससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, जाओ और जाकर पता लगाओ यह कौन है। जब सौदागर का एक नौकर पता लगवाकर वापस आया तो सौदागर से कहने लगा, साहब वो एक अल्लाह वाले बुजुर्ग की बेटी है और जंगल में एक कुटिया में रहती है। सौदागर जब शाम को घर लौटा तो इसे इसी लड़की की बार बार सोच आ रही थी। इसके दिमाग में इसकी खूबसूरती बैठ गई थी और वो रात भर इस खूबसूरत लड़की के बारे में सोचने लगा। जैसे तैसे करके सुबह हुई तो सौदागर ने अपने एक आदमी को बुलाया और कहने लगा, मुझे इस लड़की की खूबसूरती ने बेचैन कर दिया, मुझे तड़पा कर रख दिया, अब मैं इस लड़की के बगैर रह ही नहीं सकता। तुम ऐसा करो, इस जंगल में जाओ और इस बुजुर्ग से इसकी बेटी के रिश्ते की मेरे लिए बात करो। इधर जब सौदागर का आदमी अल्लाह वाले से सौदागर के रिश्ते की बात करने आया तो अल्लाह वाले ये बात सुनकर जलाल में आ गए क्योंकि अल्लाह वाले को इबादत के जरिए इस बच्ची की हकीकत मालूम हो गई थी और अल्लाह वाले जानते थे कि इस सौदागर का इस बच्ची के साथ रिश्ता क्या है। अल्लाह वाले अल्लाह के हुजूर दुआ करने लगे, ए अल्लाह मेरे परवरदिगार, ये कैसी आजमाइश है, सौदागर को तो इस बात का इल्म ही नहीं कि ये इसकी सगी बेटी है। फिर कुछ सोच कर अल्लाह वाले ने सौदागर के आदमी से कहा, देखो बेटा, कहाँ हम और कहाँ वो सौदागर, हम गरीब लोग हैं, हमारा और इसका कोई जोड़ नहीं। सौदागर का आदमी कहने लगा, ए बुजुर्ग इंसान, तुझे खुश होना चाहिए, तेरी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घराने में हो रहा है और बजाय इसके तुम्हारे चेहरे पर परेशानी है, लेकिन अल्लाह वाले किसी तरह भी ना माने। सौदागर का आदमी वापस आ गया। सौदागर ने इतनी बात सुनी तो वो बड़ा तैश में आ गया। इसने अपने कुछ आदमी भेजे कि जाओ इस अल्लाह वाले बुजुर्ग को डरा धमका कर इसकी बेटी का रिश्ता मांगो, मैं इस लड़की के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जब सौदागर के आदमी अल्लाह वाले बुजुर्ग पर हाथ उठाने लगे तो फौरन इस कुतिया ने आकर इन पर हमला कर दिया और अल्लाह वाले बुजुर्ग पर एक आंच भी ना आने दी। सौदागर के आदमी डर कर भाग गए और सारा माजरा सौदागर को सुनाया। सौदागर तैश में आ गया और कहने लगा, इस कुतिया को जान से मार दो, गोली से उड़ा दो और इस अल्लाह वाले को उठाकर मेरे पास ले आओ। सौदागर के आदमियों ने ऐसा ही किया और इस बेचारी कुतिया को मारकर जख्मी कर दिया और अल्लाह वाले को उठाकर सौदागर के पास ले आए। सौदागर ने अल्लाह वाले को एक कमरे में कैद कर दिया और भूखा प्यासा रखा और इसे इसकी बेटी के रिश्ते में पर मजबूर करने लगा। थक हार कर अल्लाह वाले जलाल में आए
اور چیخ کر بولے، اے سوداگر، وہ وقت یاد کر جب تو کاروبار کے سلسلے میں جاتے وقت اپنی بیوی سے کہہ کر گیا تھا بیٹی کو مار کر دفن کر دینا، لیکن وہ تو ایک ماں تھی، اور ماں کا دل کبھی بھی نہیں چاہیے گا کہ وہ اپنی بیٹی کو مار کر دفن کر دے۔ تیری بیوی اس بچی کو جنگل میں چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور تجھے پتا ہے جس بے زبان کتیا پر تیرے آدمیوں نے اتنا ظلم کیا، اسی بے زبان کتیا نے تیری بیٹی کی پرورش کی اور اسے ایک ماں کا پیار دیا، اور آج تو اتنا خبیث ہو گیا، اپنی ہی بیٹی سے شادی کرنے جا رہا ہے۔ سوداگر نے جب اتنا سنا تو وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور رونے لگا اور کہنے لگا، اے میرے خدا، میں کتنا بڑا ظلم کرنے جا رہا تھا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مولا، تو نے مجھے اتنے بڑے گناہ سے بچا لیا۔ اب سوداگر غصے سے اور لال پیلا ہو چکا تھا، اور اس کا بیٹا بھی اب جوان ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ فلاں جنگل میں تیری بہن رہتی ہے، اسے مار کر اس کا کام تمام کر کے میرے پاس واپس آنا، اور نشانی کے طور پر اس کی آنکھیں نکال کر مجھے دکھانا۔ سوداگر کا بیٹا بہت پریشان ہوا اور سوچ میں پڑ گیا کہ میں اپنے باپ کے کہنے پر اتنا بڑا گناہ کیسے کر سکتا ہوں، اور کتنے عرصے بعد تو مجھے میری بہن ملی ہے، اور میں اگر اسے مار دوں گا تو میرا اللہ تو مجھے معاف کبھی نہیں کرے گا، اور میری ماں نے تو میری اتنی اچھی تربیت کی ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی کرنا نہیں سکھایا، اور یہ تو پھر بھی میری سگی بہن ہے، لیکن اگر میں اپنے باپ کا یہ کام نہ کروں تو میرا باپ کسی اور سے کہہ کر میری بہن کو مروا ہی دے گا۔ آخر کار وہ چلتے چلتے اسی جنگل میں پہنچ گیا اور اپنی بہن کو لے کر جنگل کی ایک طرف چلنے لگا۔ چلتے چلتے سوداگر کی بیٹی اپنے بھائی کو بتانے لگی کہ کس طرح میری اللہ والے نے پرورش کی اور مجھے قرآن کی تلاوت سکھائی، مجھے نماز سکھائی، اور ایک بے زبان جانور نے سردی کی حالت میں میری جان بچائی، اور ایک میرا سگا باپ ہے جس نے مجھے مروانے کی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اتنا سن کر بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا، بہن تم فکر نہ کرو، میں تمہیں کسی حال میں بھی نہیں ماروں گا، میں تمہیں اس جنگل میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اور میں کون ہوتا ہوں تیری جان لینے والا؟ جس اللہ کی ذات نے تجھے پیدا کیا اور وہی اللہ کی ذات تجھے مارنے والی ہے۔ اتنی بات سن کر سوداگر کی بیٹی کہنے لگی، بھائی جان تم مجھے مار ڈالو اور میری آنکھیں نکال کر ابا جان کو دکھا دو، اور نہیں تو ابا جان تمہیں مار ڈالیں گے، اور میں نہیں چاہتی میری وجہ سے میرے بھائی کی جان چلی جائے۔ بھائی نے اتنی بات سن کر اپنی بہن کو گلے لگایا اور دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ سوداگر کا بیٹا اپنی بہن سے کہنے لگا، بہن میں تجھے اس جنگل میں اکیلا چھوڑ کر اللہ کی ذات کے حوالے کرتا ہوں، اور یہ فیصلہ تو اللہ کی ذات کرنے والی ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اتنا کہہ کر مجھے اب واپس آنے لگا تو اسے وہ بچوں والی کتیا دکھائی دی جو بے زبان بہن بھائیوں کی باتیں سن کر آنسو بہا رہی تھی۔ سوداگر کے بیٹے نے اس کتیا کو پیار بھری نظروں سے دیکھا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ راستے میں اس نے ایک ہرن کو دیکھا اور اس کا فوراً سے شکار کیا۔ ہرن کی دونوں آنکھیں نکال کر سوداگر کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، ابا جان آپ کے حکم کے مطابق میں نے اپنی بہن کو مار دیا اور ثبوت کے طور پر اس کی آنکھیں نکال کر آپ کے سامنے لے آیا ہوں۔ اتنی بات سن کر سوداگر کو یقین آ گیا، واقعی میرے بیٹے نے میرے حکم کے مطابق بیٹی کو جان سے مار دیا۔ ادھر سوداگر کی بیوی نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، بیٹا کیا تم سچ میں اپنی بہن کو مار ڈالا؟ بیٹے نے جواب دیا، نہیں ماں، تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولنا نہیں سکھایا اور نہ ظلم کرنا سکھایا ہے، اس لیے ماں میں تیرے ساتھ جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا، میں نے اپنی بہن کو قطعاً نہیں مارا اور اسے جنگل میں چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ اتنا سننے کے بعد سوداگر کی بیوی فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری بیٹی کی جان ایک بار پھر بچ گئی۔ اب وہ رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی، اے اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا، اے اللہ بالکل اسی طرح جیسے تو اپنے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی کنویں میں مدد کر سکتا ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کر سکتا ہے، اے پروردگار تیرے لیے میری بیٹی کی حفاظت کرنا کون سی بڑی بات ہے۔ دوستو، ماں اپنی بیٹی کو جنم تو دے سکتی ہے مگر نصیب نہیں دے سکتی۔ ادھر سوداگر کی بیٹی جنگل میں پہلے کی طرح رہ رہی تھی اور وہ اسی کٹھیا میں اللہ کی عبادت بھی کرتی اور خود کے لیے بھی کھانا بناتی اور اس کتیا کو بھی روٹی ڈالتی رہی۔ ایک دن سوداگر کی بیٹی معمول کے مطابق کتیا کے پاس بیٹھی پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل میں آیا تو اچانک اس کی نظر سوداگر کی بیٹی پر پڑی۔ سوداگر کی بیٹی ایک دم سے حیران ہو گئی اور شہزادے کو کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، میں ایک مظلوم عورت ہوں، مجھ پر کوئی ظلم مت کرنا۔ مجھے شہزادہ تو بس گھور گھور کر سوداگر کی بیٹی کو دیکھے جا رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا، اللہ نے کیا خوبصورت بنایا ہے،
اس کو اور کسی ظالم نے اسے جنگل میں تنہا چھوڑا ہوا ہے۔ شہزادہ سوداگر کی بیٹی سے کہنے لگا، مجھے دیکھ کر گھبراؤ مت، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا اور نہ ہی تیری گزری ہوئی زندگی کے بارے میں کچھ سوال کروں گا، بس تم پہلی نظر میں ہی مجھے اچھی لگی ہو اور میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر حلال طریقے سے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ سوداگر کی بیٹی یہ بات سن کر خوش ہوگی اور سوچنے لگی، میرے بزرگ اللہ والے باپ کو بھی میرے ظالم باپ نے قید کر رکھا ہے اور میرا تو اس بھرے جنگل میں کوئی سہارا نہیں ہے، بس ایک کتیا کے سہارے ہی میں زندگی گزار رہی ہوں، اور اگر آج یہ کتیا نہ ہوتی تو کب کی میری عزت تار تار ہو چکی ہوتی۔ پھر اس لڑکی نے بھی فیصلہ کر لیا اور شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ شہزادہ بھی دنیا میں اکیلا تھا، اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ شہزادے نے سوداگر کی بیٹی کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور ایک کچے سے مکان میں لے گیا جس میں ایک بزرگ اور بڑھیا رہتی تھی۔ ان سے کہنے لگا، بابا یہ میری امانت ہے اور کچھ دنوں کے لیے میں اسے تم لوگوں کے حوالے کر کے جاتا ہوں اور پھر میں اس سے شادی کر کے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اگر میں ایسے ہی اسے اپنے ساتھ لے گیا تو ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے، اس لیے میں حلال طریقے سے اسے بیاہ کر اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اتنے میں وہ بزرگ بولا، بیٹا یہ تمہاری امانت ہے، تم جب چاہو اسے بیاہ کر عزت سے اپنے گھر لے جانا، تب تک میں اسے اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر میں رکھوں گا۔ شہزادہ بزرگ کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اب سوداگر کی بیٹی ان بزرگ میاں بیوی کے پاس رہنے لگی اور اس نے اپنا معمول نہ چھوڑا، وہ ہر روز اللہ کی عبادت بھی کرتی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد شہزادہ اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ آ کر سوداگر کی بیٹی کو بیاہ کر اپنے گھر لے گیا۔ شہزادہ اتنی خوبصورت بیوی کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور سوداگر کی بیٹی بھی اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اس کے شوہر نے اس کی پچھلی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں اس سے کوئی سوال نہ کیا۔ ایسا کرتے کراتے 2 سال گزر گئے۔ پھر سوداگر کی بیٹی نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ شہزادہ اپنے پھول سے بچے کو پا کر بہت خوش تھا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، اب تو ہماری زندگی میں پھول جیسا بچہ بھی آ گیا اور ہمارے رشتے کو بندھے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں۔ کیا اب میں تم سے تمہاری پچھلی زندگی کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ لیکن سوداگر کی بیٹی نے ایسے ہی ٹال مٹول کر دیا۔ پھر ایک دن شہزادے نے اپنی بیوی سے کہا، آج میرے کچھ خاص مہمان آنے والے ہیں، لہٰذا تم ان کی دعوت کا اچھا انتظام کر لینا۔ شام ہوئی تو شہزادہ اپنے مہمانوں کو لے کر گھر آ گیا۔ سوداگر کی بیٹی نے کمرے کی اور سے نظر دوڑائی تو وہ فوراً پہچان گئی، یہ مہمان تو میرا باپ سوداگر ہے جس نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا۔ سوداگر کی بیٹی جب کھانا پیش کرنے لگی تو اس نے اپنا چہرہ مکمل ڈھانپا ہوا تھا۔ جب کھانا وغیرہ سب کھا چکے تو سب آرام کرنے کا وقت ہو چکا تھا، لیکن سوداگر کی ایک عادت تھی، اسے رات کو قصہ سننے بغیر نیند نہیں آتی تھی اور شہزادے کو تو قصے نہیں آتے تھے۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ ہمارا مہمان ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کی ہر طرح سے خدمت کریں۔ اگر تمہیں کچھ قصے آتے ہیں تو میرے مہمان کو کچھ قصے سنا دو تاکہ ان کا دل بہل سکے اور وہ آرام سے سو سکے۔ اتنا سن کر سوداگر کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے اور وہ اپنے شوہر کا کہنا ٹال نہ سکی اور قصہ سنانے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، قصہ تب شروع کروں گی جب یہ لوگ میری ایک شرط مان لیں گے۔ شہزادہ ہکا بکا رہ گیا اور کہنے لگا، کیا تم ان سب کو جانتی ہو؟ تو سوداگر کی بیٹی کہنے لگی، یہ سب بعد میں پوچھنا، پہلے میری شرط قبول کی جائے۔ اور وہ شرط کچھ یوں ہے، بادشاہ کے پاس جو اللہ والے بزرگ قید تھے جس نے سوداگر کی بیٹی کی پرورش کی تھی، سوداگر کی بیٹی نے کہا، اس اللہ والے بزرگ کو آزاد کیا جائے اور اس محفل میں ان کو بھی پاس بٹھایا جائے، پھر میں اپنا قصہ شروع کر دوں گی۔ سوداگر یہ سن کر حیران سا ہوا اور قصہ سننے کی خاطر اس نے شہزادے کی بیوی کی یہ بات بھی مان لی اور اس بزرگ کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا۔ اب لڑکی نے قصہ سنانا شروع کیا اور اللہ والے بزرگ سے کہنے لگی، اے اللہ والے بزرگ، میں قصہ سناتی جاؤں گی اور تم ہی میرا انصاف کرنا۔ سوداگر کی بیٹی ناکام میں تھی تو اللہ والے اسے پہچان نہ سکے اور سوچنے لگے، یہ اللہ کی نیک بندی ہے جس نے مجھے قید سے رہائی دلائی اور اب مجھ سے انصاف مانگ رہی ہے۔ اللہ والے بزرگ نے کہا، بیٹی تم قصہ سنانا شروع کرو، میں تمہیں ضرور انصاف دلاؤں گا۔ پھر اس نے قصہ سنانا شروع کیا کہ کسی علاقے میں ایک ظالم سوداگر رہتا تھا جس کو بیٹیاں پسند نہیں تھی اور وہ بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ جب اللہ نے اس سے بیٹی دی تو وہ اسے نفرت کرنے لگا۔ بیٹی پیدا ہوتے ہی اس نے بیوی کو حکم دیا کہ اسے مار کر جنگل میں پھینک آؤ۔ سوداگر کی بیوی مجبور تھی اور اپنی بیٹی کو جنگل میں پھینک آئی۔ تب اسے ایک اللہ والے بزرگ نے اور ایک بے زبان جانور نے پال پوس کر بڑا کیا۔ جب وہ کچھ بڑی ہوئی تو سوداگر کو پتہ چل گیا۔ سوداگر نے اپنے بیٹے کو حکم دیا، اپنی بہن کو جان سے مار دو
اور نشانی کے طور پر اب اس کی آنکھیں نکال کر میرے پاس لے آؤ۔ جب سوداگر نے اتنا قصہ سنا تو وہ ہڑبڑا کر بیٹھ کر حیرت سے لڑکی کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا یہ تو میرا ہی قصہ ہے۔ پھر اس کو اس قصے میں اور دلچسپی ہوئی اور کہنے لگا یہ قصہ رکنا نہیں چاہیے، اس کو آخر تک سناؤ۔ سوداگر کی بیٹی کہنے لگی اس لڑکی کے بھائی کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے اسے مارا نہیں اور اللہ کے حوالے چھوڑ کر گھر واپس آ گیا، اور وہ لڑکی بے یار و مددگار اور بے سہارا اس جنگل میں بھٹکتی ہوئی اپنی زندگی گزار رہی تھی، اور ایک بے زبان کتیا ہی اس کا سہارا تھی۔ اگر وہ کتیا نہ ہوتی تو اس لڑکی کی عزت کئی لٹیرے تار تار کر چکے ہوتے۔ سوداگر نے جب اتنا قصہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل میں حسرت پیدا ہوئی، کاش میری بیٹی بھی آج زندہ ہوتی تو میں اس سے معافی مانگ سکتا۔ پھر آگے کے قصے میں سوداگر کی بیٹی نے بتایا اس جنگل میں کسی شہزادے کا گزر ہوا تو وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے اس لڑکی کی عزت کی حفاظت کی اور وہ اس سے شادی کر کے عزت سے اسے اپنے گھر لے گیا۔ جب سوداگر کی بیٹی نے اتنی کہانی سنائی تو شہزادہ سمجھ گیا یہ تو آگے میرا ہی قصہ ہے۔ اسے سوداگر کی بیٹی کہنے لگی جب وہ شہزادہ اسے اپنے نکاح میں لے کر آ گیا تو کچھ عرصے بعد اللہ نے اسے بیٹے سے نوازا۔ پھر ایک دن اس لڑکی سے اس کے شوہر نے اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں پوچھا، تم کون ہو اور تمہاری زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ تم جنگل میں بھٹک رہی تھی؟ تب اس لڑکی نے اپنے باپ کی ساری کرتوت اپنے شوہر کو بتائی۔ پھر سوداگر کی بیٹی قصہ سناتے سناتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جیسے وہ اپنا ہی قصہ سنا رہی ہو۔ قصہ سناتے سناتے پھر وہ نقاب اتار کر سب کے سامنے آ گئی۔ سوداگر اپنی بیٹی کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور شہزادے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور پھر وہ لڑکی کہنے لگی تم لوگ جاننا چاہتے ہو میں نے ان بزرگوں کو اپنے باپ کی قید سے کیوں چھڑوایا تھا؟ کیونکہ یہ وہی اللہ کے نیک بندے تھے جنہوں نے مجھے پالا پوسا، میری حفاظت کی، مجھے اچھی تعلیم دی اور سیدھے راستے پر لگایا، اور میرے باپ کو ایک بہت بڑے ظلم سے بچایا۔ اتنے بڑے سوداگر روتا ہوا اٹھا اور اپنی بیٹی کے قدموں میں گر گیا اور اپنی بیٹی سے معافی مانگنے لگا۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت شرمندہ ہو رہا تھا۔ بیٹی نے فوراً اپنے باپ کو قدموں سے اٹھایا اور باپ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے بعد سوداگر نے اللہ والے بزرگ سے بھی معافی مانگی اور شہزادے سے اجازت لے کر اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے گیا۔ جب سوداگر کی بیوی نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کو گلے سے لگا کر رونے لگی۔ اس کا بھائی بھی اپنی بہن سے مل کر بہت خوش تھا اور اب یہ خوشی کے آنسو تھے۔ پھر سوداگر کی بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی کہ ان اللہ والے بزرگ کی وجہ سے ہی آج مجھے میرا باپ واپس مل گیا۔ اب سوداگر نے کچھ دنوں کے بعد بڑے دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی دوبارہ رخصتی کی۔ اب سوداگر کی بیٹی اللہ والے بزرگ کو بھی اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی اور شہزادے نے اپنے نوکروں کو حکم دے کر اپنے محل کے باہر ایک چھوٹی سی کٹیا بنا کر اس بے زبان جانور کتیا اور اس کے بچوں کو دی۔ سوداگر کی بیٹی اب پہلے سے بھی زیادہ اس بے زبان جانور کی خدمت کرتی اور اپنے بچوں کی طرح اس بے زبان کتیا اور اس کے بچوں کا خیال بھی رکھتی، اور اللہ والے بزرگ اور اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگی۔ پیارے دوستو،